أولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في مقام آخر: هو سماكم المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وآواز بلند پڑھ لیں: الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نت سارا میر کامل کاملانہ رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور رب کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشا. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگ و دوستوں، عزیزان ذی قدر، بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات اور یوٹیوب چینل کے ناظرین، سب کی خدمت میں السلام علیکم. آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ میں نے کچھ ماہ قبل اولاد کے حقوق پر ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کی تھی. چونکہ مہینوں کی مناسبت سے اور موقعوں کی مناسبت سے کانفرنسز، عنوانات اور خطابات ہوتے رہے، جب بھی پھر موقع ملتا ہے یا موقع ملے گا ہم اس عنوان پر بات چیت کرتے رہیں گے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سلسلے کا یہ تیسرا خطاب ہوگا. پہلا خطاب میں نے 9 جولائی کو کیا تھا، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نکاح اور شادی ہے، ایک اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب ہے. اس پر میں نے بات کی تھی کہ اس انتخاب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات اور آپ کی سیرت میں کیا رہنمائی دیتی ہے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ مال و دولت بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، حسن و جمال بھی سبب ہو سکتا ہے،
دین، اسلام اور اخلاقی اقدار بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن بھی فنا ہونے والا ہے، ڈھلنے والا ہے، پیسہ بھی آج ہے کل نہیں ہوگا، اس رشتے کی بنیاد دین اور اخلاقیات پہ رکھو۔ اس پر میں نے ڈیٹیل بات کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نکاح شادی کو ایک بزنس ڈیل کی بجائے معذرت کے ساتھ، میں اس معاشرے کا فرد ہوں، میں اس لیے اس طرح کی بات بڑے یقین کے ساتھ کر سکتا ہوں، ایک بزنس ڈیل کی بجائے یا اپنی جائیدادوں کو اپنے پاس رکھنے کے حرص کی بجائے یا اور کئی عوامل جو غلط ہیں ان کی طرف جانے کی بجائے دین، اخلاق اور اعلیٰ اقدار کو بنیاد بنا کے آگے اس لیے کہ اگر اس فیصلے میں غلطی ہو جائے، وہ غلطی ماں باپ کرے یا فیصلہ کرنے والا خود کرے، دونوں صورتوں میں اس کا خمیازہ ساری زندگی وہ خود بھی بھگتتا ہے اور وہ خود ہی نہیں بھگتتا، اس کی آنے والی نسل بھی بھگتتی ہے۔ اور اس کی سینکڑوں مثالیں آپ اپنے گرد و پیش میں، اپنے خاندان میں کئی جگہ آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کی توجہ کے لیے عرض کیا تھا، اگر دین کی، اور یہاں جب میں دین کا لفظ کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد کوئی حافظہ، قاریہ، عالمہ میری مراد نہیں ہے، اس پوائنٹ کو ذرا کلیئر رکھیں، یہ تو ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی ترجیحات میں، اس کے کانسیپٹس کی کلیئرنگ میں یہ بات موجود ہو، اس کو پتہ ہو، کم از کم اتنا تو پتہ ہو، کیونکہ خدا بھی ہے، وہ مصطفیٰ بھی ہے، کوئی دین بھی ہے، کوئی اخلاقیات بھی ہیں، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے، اپنے لائف سٹائلز کو اپنانے کے لیے، وہ آئیڈیل اس کی نظر میں یورپ و امریکہ نہ ہو، اس کے لیے آئیڈیل مکین گنبد خضرا اور سیدہ کائنات کی مثال۔ اس کو بنیاد بنا کے اگر کہیں کوئی مسٹیک وقتی طور پہ ہو بھی جائے گی نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہوگا اتار چڑھاؤ، خوشی غمی، چپلش محبت ہونے کے باوجود بھی زندگی کی گاڑی عزت کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اس لیے پہلا جو اولاد کے حوالے سے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا فیصلہ جو سورس ہے، اسلام نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ آپ اس بنیاد کو ٹھیک رکھیں۔ آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے سیب کا پھل حاصل کرنا ہے، تو بیج بھی پھر سیب گر گا، ادھر سوکھا تب کو نکالے، گندم لینی ہے تو اس کے لیے بیج بھی گندم کا ڈالنا پڑے گا نا، تب آپ کو اس کی فصل گندم کی صورت میں ملے گی۔ کیا خیال ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب اگر آپ اپنے بڑھاپے میں، جب آپ کمزور ہو جائیں، جب آپ کو کسی اور کی ضرورت محسوس ہو اور پھر آپ اس وقت شکوہ کریں، تو جناب اولاد کیا نہیں بنتی، ساڑھے آنکھیں جی نہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارا دھیان نہیں کرتی ہے، ہمیں
پوچھتی نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تو پھل ہے، یہ تو رزلٹ ہے جو اب تجھے مل رہا ہے، یہ تو اس وقت تجھے سوچنا چاہیے تھا یا تیرے بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ بیج کیا ڈال رہے ہیں اور کہاں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے اس بے رحمی یا اولاد کے بگاڑ کی جو بنیاد ہے نا، ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ فرمائیں، اس کے اوپر فوکس رکھیں اور اس بنیاد کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور چلتے چلتے ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں، آپ جتنا اولاد کے لیے جوڑتے ہیں نا، میرے جملوں پہ دھیان دیجیے گا، اولاد کے لیے جتنا بچاتے ہیں، جوڑتے ہیں، اسے جوڑنے کی بجائے اولاد پہ لگاتے چلیں۔ سمجھ آئی؟ جتنا ان کے لیے جوڑ رہے ہیں نا آپ، یا تو آپ یہ سمجھ کے جوڑ رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے ہے، کل میرے کو ڈیولپمنٹ کم ہوا، کیا خیال ہے؟ یہ بھی، یا آپ ان کے لیے جوڑ رہے ہیں کہ جناب چلو منافع کم آئے گا، جوڑ کے رکھنے کی بجائے ان پہ لگاتے چلے جائیں، ان کی اچھی صحت کے لیے، ان کی اچھی تعلیم کے لیے، ان کے لیے اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے انتخاب کے لیے، ان کی اعلیٰ تربیت کے لیے، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان پہ لگاتے چلے جائیں۔ یہ درخت جتنا تناور ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس کی چھاؤں اور اس کا پھل بالآخر آپ کو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ نے تربیت اچھی کر دی ہے تو ہزاروں ایسے ہیں مناسب چھوڑ کر گئے لیکن وہ زندگی میں کامیاب رہے، اور اگر تربیت ٹھیک نہیں کی ہے، یہ چیزیں اس کو سمجھائی نہیں ہیں، اربوں خربوں چھوڑ کر چلے گئے تو بعد آنے لٹا کے فارغ کر کے۔ اس لیے اس خطاب کا لب لباب یہ تھا، میں نے جسٹ آئی وانٹ ٹو کنیکٹ کہ تھوڑا موضوع منسلک رہے، اور اسی بہانے کچھ باتیں اور بھی جو اس وقت نہ ہو سکی وہ بھی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا خطاب جو میں نے 27 اگست کو کیا تھا، 27 اگست اسی حوالے سے، اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب جب یہ سارا پہلا مرحلہ ہو گیا ہے تو اولاد کو پیدا ہونے کا حق بھی دیں اور زندہ رہنے کا حق بھی دیں۔ اس سلسلے میں جو ایک بات میں نے نئی ایڈ کرنی ہے جو اس کتاب میں نہیں ہو سکی، ایک زمانے میں ہم نے بھی بچپن میں گاؤں دیہاتوں تک ہم نے یہ دیکھا سنا، جب ہم نے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت ہائی لیول کی میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں اور ہم نے ان کو اس طرف متوجہ بھی کیا، ایک سلوگن بنا بچے دو ہی اچھے۔ ایک سوشل ایشو ہے لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اس پر بھی اویئرنیس، اس پر بھی بات ہو کے کچھ نہ کچھ سمجھ آنا ہے۔ بچے دو ہی اچھے ہیں، اور یہ اتنا پروموٹ ہوا، اور ظاہر ہے یہ نعرہ جب سے آیا علماء نے، اہل علم نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا، اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، آثار اور تاریخ کی روشنی میں اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی، ہم نے بھی ہمیشہ ان کو کہا کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کی آڑ میں جو مسائل بتاتے ہیں نا، وہ مسائل ٹھیک ہیں، ماں کی صحت کا مسئلہ ہے، بچے کی صحت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہترین غذا کا مسئلہ ہے، یہ جینوین بات ہے، لیکن اس کے لیے نعرہ یہ لگانا کہ بچے تو ہی اچھے، یہ درست نہیں۔ پھر ہم نے اس کو ٹھیک کروایا اور اللہ کا کرم ہے کہ اب وہ ختم ہو کے انہوں نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے،
اس کی جگہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کہا کرو بچے صحت مند اچھے. اب پرابلم جو ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں نا، بچے صحت مند اچھے. اب بچوں کی ہیلتھ کے لیے، ان کی ماں کی ہیلتھ کے لیے اسلام نے جو پروسیجر دیا ہے، تھوڑا سا توجہ اس پہ چاہوں گا. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہ قرآن کی آیت ہے. دیگر فقہاء کے ارشاد کی روشنی میں اس نص کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں. مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. وہ خود پلانا چاہیں تو بھی 2 سال، اور اگر رضاعت پہ دینا ہے، کسی اور سے پلوانا ہے تو بھی 2 سال. اس کے احکام اس آیت میں پورے موجود ہیں. اس سے ایک کلیئر بات جو پتہ چلی ہے، اور یہ پبلک اویئرنیس کے لیے ضروری ہے، اور ہم جیسا بندہ بارگاہ دل بخش سے جب بات کرے گا تو یقیناً اسے سنا جائے گا، اس پہ توجہ کی جائے گی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال تک جو ماں کا دودھ ہے نا، اس کے اوپر اس بچے کا حق ہے. اس بچے کا حق ہے. اگر بیفور 2 ایئر اگر کوئی اور بچہ آ جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے جو نقصان ہوں گے، ماں کی صحت پر ہو یا بچے کی صحت پر ہو، وہ یقینی بات ہے. اور بچہ جب غذائی قلت کا بچپن میں شکار ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے، آپ بھی بزرگ اس کی تصدیق کریں گے، کہ جس بچے نے اپنی ماں کا دودھ پورا پیا ہوا ہے نا، سمجھ آ گئی، اس کی صحت پوری زندگی بتاتی ہے. بڑے آدھے لگتا تو ماں کا دودھ پورا پیتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا الٹرنیٹ دنیا میں بنایا کوئی نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں، اس وقت جو اس کو دودھ ماں کے دودھ کی شکل میں مل رہا ہے، دنیا میں کوئی اور غذا بچے کے لیے اس سے بہتر نہیں ہوتی. یہ تو میڈیکل سائنس بھی اس کے اوپر متفق ہے، اور وہ انکرج کرتے ہیں کہ جناب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ان کی اپنی ہیلتھ کے لیے بریسٹ کینسر کا جو بنیادی سبب ہے، ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں، ان میں سے ایک بیسک بات جو ہے وہ ماں کا بچوں کو دودھ رکھنا ہے. میں زیادہ بات کو پھیلاتا کھولتا نہیں، نزاکت اور حالات کا تقاضا، آپ سمجھدار لوگ ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے، میسج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق بھی دیں، پیدا ہونے کا حق بھی دیں، اور جینے کے حق کے بعد اس کی جو ذمہ داری پہلی عائد ہوئی ہے ماں باپ کے اوپر، باپ کی ذمہ داری کہ وہ ماں کی صحت، بچے کی ماں کی صحت کی فکر کرے، اس کی ڈائٹ کا، اس کی غذا کا ان ایام میں جو 2-2.5 سال کا عرصہ ہے، اس کا پورا دھیان رکھے. یہ باپ کی ذمہ داری عائد ہو گئی اپنے ہونے والی اولاد کے لیے. اور ماں کی ذمہ داری کیا ہوئی کہ اب جب وہ بچے کی، بیٹے کی ماں بن گئی ہے، اب 2 سال تک اللہ کی جانب سے پہلا حق اس کے اوپر یہ ہے، اب یہ جو تم نے لیا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، پہلا حق یہ ہے کہ اس کو دودھ پورا پلا. یہ تو ظاہری دنیا کی اور ایک ہیلتھ کی بات ہے، کامن بات ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ پھر اور چیزیں ایڈ ہو جائیں، روحانیت والی، برکت والی، طہارت والی، پاکی والی، حیا والی، جو اس ٹائم میں ماں کے ذریعے سے اس بچے میں اللہ کی جانب سے اس کی وجہ سے منتقل ہوگی، اس کی برکتیں کیا ملے گی. اگر اس کو سمجھنا ہو، چل کے بابا فرید کی ماں سے پوچھو، اس کی برکتوں کو دیکھنا ہو،
جس کا خلاصہ یہ ہے جو میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں حسن حسین جیسا کوئی لال آئے، ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے بہادری میں، شجاعت میں، غیرت میں، عزت میں، علم میں، حیا میں، ان ساری چیزوں میں تشبیہ مراد ہے نا۔ فرمایا اگر ان جیسا تو چاہتی ہے نا، اس کی شرط یہ ہے کہ فاطمہ جیسی تو بن جا۔ اس کی جو بنیاد ہے وہاں بنیاد سے پکڑے نا، فاطمہ جیسی تو بن جا، یہ تیرا کام ہے، حسین و حسن جیسے لال دینا ہوئے تیرا۔ میں اس کے ذریعے سے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت نظام الدین باقر الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کی والدہ نے جب آپ کو قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا نا، بچا میرا پتر ہوتا ہے قاری کو پڑھانے، قرآن پڑھانے، تو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو حضرت نظام الدین باقر الہی نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ حیران ہوئے، انہوں نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انہوں نے خود پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13، 14، 15 سے پارے، 15 پارے اپنے استاد جی کو سنا دیے۔ رام استاد جی، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ والدہ صاحب نے بتایا کہ مجھے 15 پارے آتے ہیں، مجھے 15 پارے آتے ہیں، میں نے جب سے کنسیو کیا، جب سے یہ میرے پیٹ میں ہے، میں نے 9 مہینے یہ 15 پارے کثرت کے ساتھ تلاوت کی۔ ٹھیک ہے جی، اور ظاہر ہے بعد میں جب وہ قاری صاحب کے پاس جانے کی عمر کو پہنچے تو گھر میں یہی کام ہوتا ہوگا قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ فرمایا یہ تو میں اپنی ماں کے بدن سے پڑھ کے آئے، قاری صاحب سول میں چھوٹ کراؤ، وغیرہ ظاہر وہ جو گنج شکر کا لقب ہے، سمجھ آ گئی، وہ جو کرامت ہے، یہ فرید صدقہ ہے امت کے لیے، فرید کی ماں کا، ہاں بابا فرید تحفہ ہے امت کے لیے، اور یہ تحفہ دیا ہے فرید الدین کی ماں نے۔ نظام الدین محبوب الہی تحفہ ہے امت کے لیے، لیکن یہ تحفہ تیار کیا ہے، اس کی بنیادیں رکھی ہیں نظام الدین محبوب الہی کی والدہ نے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیگر کئی کرامات اور کئی شرف کے ساتھ وہ تحفہ ہیں، بنیاد ہیں، وہ جو فراہم کی ہے سیدہ ام الخیر، آپ کی جو والدہ والدہ ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اور جب وقت آتا ہے، شکموں کا وقت آتا ہے اس طرف، تو صحت مند اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، ایک تو قدرت کی طرف سے نظام ہے، اب ان بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے پوری دنیا میں، خصوص پاکستان میں، پولیو کے قطرے ہوں یا دیگر خسرہ ہو، روبیلا، یہ نیا وائرس ڈائگنوز ہوا ہے، یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات کی، جو غذائی قلت کا بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کا مداوع بنیاد صرف اور صرف یہاں سے ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی اس ایج میں ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور جب آپ اس اصول کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے، جب آپ اس طریقے سے چلیں گے تو ایک نیچرلی آپ کو 2-3 سال کا گیپ آٹومیٹکلی قدرت کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور جب آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ میرے خیال میں بہتر انداز میں اپنے آنے والی نسلوں کی صحت کی، ان کی ایجوکیشن کی، باقی چیزوں کو آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک بات رہ گئی تھی اس کتاب میں، جس میں نے ان کے زندہ رہنے کا اور صحت مند رکھنے کا یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بھی ہم ماں باپ کے اوپر، تمام ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اس کے اوپر خصوصی توجہ اور خصوصی دھیان ہمیں ماں باپ کو، دونوں کو، اسپیشلی جو والدہ ہے اس کو دینا چاہیے۔
پریگنینسی کے اور دودھ پلانے کے، وہ جو 2-2.5 سال ہے، وہ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد کی نسبت سے اتنا گولڈن ٹائم ہے، اتنا گولڈن ٹائم ہے، اگر اس نے اس کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کریم اس کی برکتوں سے اس کو مالا مال نہ کرے۔ یہ ماہ نومبر چونکہ میری والدہ صاحبہ کے وصال کا مہینہ ہے، تو وہ کئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، فطرتی نظام ہے جن کی وجہ سے یہ میں کوئی اپنی تعریف کے لیے بات نہیں کرنے لگا، یہ ماؤں کی توجہ کے لیے عرض کرنے لگا۔ جو مائیں بنی ہوئی ہیں یا جنہیں رب نے بنانا ہے ان کی توجہ کے لیے یہ بات میری والدہ صاحبہ نے بتائی کہ بیٹا میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ فضیلت میری ماں کی ہے، یہ شان ان کی ہے، میری نہیں، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی۔ بات سمجھ گئے؟ آتے یہ چیزیں سیکھنے نہیں کو کسی کالج یونیورسٹی میں جانا ضروری نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ کانسیپٹس ہیں، یہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں جو ان کو ان کے ماں باپ کی طرف سے کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ماں کو خاص طور پر اپنی اولاد کے حوالے سے پہلا سٹیپ رشتے کے انتخاب میں، رشتے کے انتخاب کے بعد پھر اگلی نسل کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر میں کیوں کہہ رہا ہوں تمنا تو ہر ایک کی ہوتی ہے، خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، کون نہیں یہ چاہتا، لیکن اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے، شاید ہم اس طرف توجہ کرنے کے لیے، ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کرنے کے لیے شاید ہم اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اس طرف شاید آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ آج جو میں نے عرض کرنے ہیں اولاد کے حقوق میں سے 2 حقوق، اگرچہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن ظاہر بات کو بڑھانا ہے۔ تیسرا حق اولاد کا یہ ہے ماں باپ کے اوپر کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھیں، اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھیں۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ، اور ایک خاص کلاس میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہے کہ وہ نام اس طریقے کے رکھتے ہیں کہ سننے سے نہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا نام ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ مسلمانوں کے نام تو مثلا نبی علیہ السلام کے اسم گرامی پر، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر، حضور کے اہل بیت اطہار کے ناموں پر، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ناموں پر، اولیاء اعظام کے ناموں پر، نیک لوگوں کے ناموں پر، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سادہ سادہ طریقہ ہے بھائی، نسبت کا فیض بھی ہے، نام کا فیض بھی ہے، ساری چیزیں اس طریقے سے نام رکھتے ہیں بھائی پتہ ہی نہیں چلتا بھائی یہ پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا مائنڈ سیٹ کیا ہے، توجہ ہے، یہ میری انالیسس ہے جو بتانے لگا۔ ایک دنیا میری بات نہیں، میں نے پوچھا سر تجھے کیا نام رکھا؟ کہتے ہیں بچے کل ساری خواہش ہے کہ بچہ ساڈا یورپ امریکہ پڑھن جائے گا تو پھر اگر وہ کوئی اس قسم کا نام ہوئے گا تو انہیں پرابلم ہوگی۔ میں حقیقت سرکار نے ممبر سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ اللہ میں ایک حدیث بات سنا دیتا ہوں، اس حدیث بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر حضرات نے نقل کیا، سند پہ کلام ضرور ہے لیکن چونکہ فضائل پہ ہے اس لیے مقبول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کے نام محمد رکھا کرو۔ اس پر اگلی جو دلچسپ بات ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا، جن جن کے ناموں کے ساتھ محمد ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے فرمائے گا وہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا، ٹھیک ہے جی، لیکن برکت کیا ہوگی؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے محبوب کے ناموں کے ساتھ جن کا بھی نام ہے جاؤ سارے بے حساب۔ دنیا نے چند ٹکے گئی تو اپنی آنے والی
نسل برباد کر چھڑی. سمجھ آ گئی؟ دنیا کی چند روزہ سمجھ آ گئی، مال و دولت اور ان چیزوں کے لیے اپنی آنے والی نسل کو برباد، جو تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد، تیرے دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسا صدقہ جاریہ اور ایک ایسا خزانہ ہے جو صدیوں تک ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے. تو چند روزہ زندگی کے نفع کے لیے گھاٹے کا سودا کر کے اس کی آخرت کو وہ بھی پٹھا پایا تھا، اپنا بھی نہ ہی پا لیا. اور اگر رزق انہاں دے ورگے نہ رکھنا لبدا نا، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، رزق کی تقسیم تو اللہ نے نہ عقل ویکھ کے دینا، نہ شکل ویکھ کے دینا، نہ علم ویکھ کے دینا. کیا خیال ہے؟ جی عقل نہ لبدا تے پاگل سارے بھوکے مردے، جے علم نہ لبدا تے جاہل سارے بھوکے مردے، جے حسن نہ لبدا تے بدصورت سارے بھوکے مردے. اور رزق کی تو تقسیم ہی اللہ نے ان چیزوں میں نہیں رکھی ہوئی ہے. پہلا تو عقیدہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ رب جب رزق دیتا ہے وہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے اپنا ایک اوپر نظام رکھا ہوا ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کے دیتا ہے. واللہ یقبض و یبسط الیہ ترجعون. اور اس کا ذمہ کرم اس نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے. تینوں کی کڑی ٹینشن ہے بھائی. کیا جانا ہے؟ تیرے ذمہ کام صرف نکلنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بس. آگے رب کا اپنا نظام ہے، اس میں برکت ڈال کے تجھے جتنا تیرا نصیب ہوگا تجھے ضرور دے دے. تو ناموں کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث، بلکہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ پورا چیپٹر موجود ہے اچھے نام رکھنے کے بارے میں. اور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد، ظاہر ہے اس زمانے جاہلیت میں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نام رکھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ جب کسی کا نام اس طرح کا ہوتا تھا نا جو غلط ہوتا تھا، جس کا معنی غلط ہوتا تھا، جس کی نسبت غلط ہوتی تھی، نبی پاک علیہ السلام اس کا نام چینج کر دیتے تھے. آپ کو بہت کم علم ہوگا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ان کے ماں باپ نے عبدالکعبہ رکھا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا. حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام ان کے ماں باپ نے عبدالشمس رکھا تھا، سورج کا پتر. نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام بدل کے عبدالرحمن رکھا. ایک آئے ان کا نام تو تیرا کیا نام ہے؟ جبار. فرمایا جبار تو ایک ہے، تیرا نام عبدالجبار ہے. اور حدیث میں اس کی پوری فہرست ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ناموں کو تبدیل کر دیا. اور یہاں پہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. نام کسی وجہ سے نہیں لیتا ہے، بہت بڑی ورلڈ لیول کی نام پرسنالٹی ہیں. انہوں نے فارن میں کسی بہت بڑی جگہ شادی کی، اس کو مسلمان کیا، مسلمان کر کے شادی کی. جب شادی کی تھی نا جناب، تو دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کھولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی 7ویں لائن میں جو پہلا حرف ہوگا نا وہ میں تیرا نام رکھ دیں. اچھا یہ بھی ایک مطلب میں اس کو جہالت کا نام تو نہیں دیتا، ظاہر ہے محبت ہے قرآن سے، لیکن یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس کا کہیں حکم بھی نہیں ہے. تو گھر جو پتر جمیا کہنا میں قرآن کو ویکھ کے نہ رکھنا، جڑا صفحہ کرسی جڑا پہلا حرف اسی اور اکثر سے شیطان نے کیا ہو کر کر سکتے. وہ بھی تو قرآن میں انگلش بھی تو موجود ہے. اب انہوں نے جب قرآن کھولا تو 29 پارے کی سورۃ الحاقہ، اس کا پہلا لفظ جو ہے نا الحاقہ وہاں پہ آ گیا. ان کا یہ تیرا نام حائقہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ الحاقہ جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو قرآن نے ذکر کیا. یہ قرآن سے دوری بھی کہہ لیں، کانسیپٹ کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ بھی کہہ لیں، قرآن کے ترجمے سے ناواقفیت کہہ لیں، جو بھی ہے. کیا مطلب کہ ناموں کے بارے میں بالکل کلیئر ہو کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نام انبیاء کے ہیں، جو صحابہ کے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے ہیں، اکھاں بند کر کے رکھو.
ضرورت ہی نہیں. بیٹیوں کے نام حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی بنات صالحات امت، ان کے ناموں پہ نام رکھیں، برکت ہی برکت ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ اس کے نام کا اثر قدرت کی طرف سے اس کی طبیعت اور شخصیت پہ ضرور ہوتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، یہ بالکل ضرور ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اچھے نام جتنے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، ان کو اپنی پہچان بنانی چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنے نام کے ساتھ محمد بیٹوں کے لیے ضرور شامل کریں. میں کئی بڑی بڑی جگہ جاتا ہوں، کئی جگہ جب کہتے ہیں مفتی رمضان، تو میں نے لگتا جی میرا نام جو کسی بڑی بڑی شہر کو کھول لیں. میں انہوں کہتا ہوں تو میں نے مفتی نہ کہے، تو میں نے علامہ نہ کہے، تو میں نے خطیب نہ کہے، تو محمد رمضان کہہ رہا ہے. میں نے اس طرح یہ میری اپنی فیلنگ ہے اپنے نام کے حساب سے. میڈیا والوں کو میں کئی دفعہ فون کر کے کہتا رہتا ہوں کہ یار میری خبر لائی تھی محمد کا نام نہیں لکھا، یار وہ ٹھیک کر. یہ محبت ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے. تو اچھا نام رکھنا اپنی اولاد کا یہ بھی ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرے. اور اچھے ناموں سے مراد اچھا نام وہی ہے. بھائی دیکھیں نا، جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی نا، حضرت علی المرتضیٰ سید کائنات آل بیت نبوت کے اس پہلے چراغ کو، پہلے پھول کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا ہاں بھائی اس کا نام رکھا ہے؟ جی رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ عرب نام رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں. حضرت امام حسین کی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر یہی کچھ ریپیٹ ہوا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا نام رکھا؟ جی عرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام میں حسین رکھتا ہوں. اور اگلا جو فرمان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن اور حسین دو نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے آج تک چھپا کے رکھے ہوئے تھے. اس سے پہلے یہ نام کسی کے رکھ کے نہیں. کیا خیال ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب حضور کے امتی کو حسن یا حسین نام رکھنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ بیٹی کا نام فاطمہ یا مریم یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اور ان کے ناموں پہ نام رکھ. وہ تو عظمت والے گزرے ہی ہیں، وہ تو شانوں والے گزرے ہی ہیں، وہ تو عظیم ہستیاں گزری ہی ہیں. اللہ کم از کم ان کے ناموں کی برکت سے کچھ نہ کچھ فیض دے رہے اس نام والے کو. چیزیں ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، کچھ نئی چیزیں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ، نام رکھنے کے حوالے سے اولاد کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھیں. یہ ماں باپ کا فرض ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہے. اور اگر کچھ نام آ جائیں ان کو، آج کل مشکل نہیں ہے، ان ڈکشنری میں ان کے نام دیکھ لینا، نیٹ کے اوپر دیکھ لینا کیا مطلب ہے، کیا معنی، تو جس کا معنی کلیئر ہو، بالکل صاف ہو، اس کو رکھنا چاہیے. اور آخری بات، جن لوگوں کے نام اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں پر ہیں، جن لوگوں کے نام اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں پر ہیں، جیسے عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد الجبار، عبد الرحیم، یہ جو نام ہیں، ان کو جب بھی آپ بلائیں، آواز دیں، تو عبد کے بغیر کبھی نہ بلائیں. عبد الرحمن کو رحمان بھائی نہ کہیں، عبد الرحیم کو رحیم بھائی نہ کہیں. جیسے میں نے حدیث پاک کوٹ کی ہے، عبد الجبار ہے تو جبار بھائی نہ کہیں. جن کے نام اللہ کے صفاتی ناموں پر ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ عبد ایڈ کر کے لگا کے پھر اس کا نام لیا. اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. میں فتوی والی زبان میں نہیں بات کر رہا، لیکن صحیح اس کی جو پروننسیشن ہے، صحیح تلفظ ہے، صحیح تو ادب ہے. جیسا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے گا کہ جبار نام ہے تو اللہ کے اسماء میں سے ہے. حضور نے فرمایا تو عبد الجبار ہے، عبد الرحمن. اور پسندیدہ ناموں میں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یا حضور کے صحابہ والے بیت ان کے نام